السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر دو حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ کا حق، وہ ارکان اسلام ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور ایک حقوق وہ بندوں کا ہے، حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ جب ہم ان دونوں حقوق کو ادا کر لیتے ہیں تب ہم کامل مومن ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، اس قدر عبادت گزار کہ ساری رات عبادت گزار اور دن بھر روزہ دار رہتے تھے، نہ انہیں بیوی بچوں کی فکر رہتی تھی، نہ اپنے تن بدن کے آرام و راحت کا خیال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ نصیحت فرمائی کہ میرے صحابی، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا اور اس کا متقی میں ہوں، مگر اس کے باوجود رات کے کچھ حصے میں آرام کرتا ہوں اور کچھ حصے میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ ہر ماہ، ایوری منتھ، میں چند دنوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چند دنوں افطار یعنی بغیر روزے سے بھی رہتا ہوں۔ پھر ان صحابے سے ارشاد فرمایا، ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزورک علیک حقا، اور تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے، وان لجسدک علیک حقا، اور تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے کہ تم اپنے بدن کی کیئر کرو، بیمار ہو جائیں تو علاج کروایا کرو، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، لہٰذا تم ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو۔ لہٰذا ہم نے اپنی جسم کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ حقوق جسم کا جہاں تک تعلق ہے تو انسانی اعضاء کا خیال رکھیں، ہیومن پارٹس، انہیں خوف زدہ مت کیجیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اور یاد رکھیے کہ ہمارے یہ انسانی اعضاء، ہیومن پارٹس ہے باڈی کے، یہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ دماغ، برین، دماغ اس وقت بہت خوف زدہ اور دکھی ہوتا ہے جب آپ نگیٹو سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں، اور دماغ پر کسی بات یا کسی بوجھ کو سوار کر لیتے ہیں اور بلا وجہ ٹینشن لیتے ہیں، خیالی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر دے گا، اور ڈپریشن کا علاج اونلی واحد نماز ہے اور مراقبہ ہے کہ اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں، ڈپریشن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ آئیز، آنکھیں اس وقت تنگ آ جاتی ہیں جب آپ اندھیرے میں موبائل اور کمپیوٹر کی اسکرین پر اس کی تیز روشنی میں کام کرتے ہیں، جس سے اس کی جتنی بھی ریز ہیں جو ہماری آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے، ہارٹ، دل اس وقت بہت تکلیف محسوس کرتا ہے جب آپ زیادہ نمکین اور کولیسٹرول والی غذائیں حد سے زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ یہ نسوں کو بلاکیج کرتا ہے۔ لنگس، پھیپھڑے اس وقت بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں جب آپ دھواں، دھول، سگریٹ کے دھواں سے آلودہ فضا میں سانس لیتے ہیں۔ جگر یعنی لیور اس وقت خوف زدہ ہوتا ہے جب آپ بھاری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ پتا یعنی اپینڈکس، پتا اس وقت خوف زدہ ہوتا ہے جب آپ رات دیر تک سوتے نہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، سن رائز سے پہلے جاگتے نہیں ہیں۔ صبح دیر تک سونا آپ کے ارادوں کو کمزور کرتا ہے، جن کے ارادے ہو وہ زیادہ دیر تک سویا نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ نبا میں ہے کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور ہم نے دن کو کام کے لیے بنایا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آپ ایک رات سو لیں تو ایک رات کا سونا 4 دن سونے کے برابر ہے۔ تو دنیا آج جس چیز کو مان رہی ہے، 1450 سال پہلے تعلیمات نبوت کے حوالے سے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا گیا کہ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن، چھوٹی آنت اور بڑی آنت تب خوف زدہ ہوتی ہے جب آپ ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں اور باسی کھانا کھاتے ہیں اور زیادہ مرچ مسالہ کھاتے ہیں۔ لبلبا، پینکریاز، لبلبا اس وقت بہت خوف زدہ ہوتا ہے جب آپ کثرت سے مٹھائی اور میٹھی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔
معدہ اسٹمک، معدہ اس وقت خوف زدہ ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، اس لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ صبح کا ناشتہ یہ راجاؤں جیسا ہونا چاہیے، اور دوپہر کا کھانا وزیروں جیسا، اور رات کا کھانا فقیروں جیسا۔ اگر اس فرمان پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا جسم تندرست ہو جائے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بڑا ضروری ہے کہ ہم پیٹ کے 3 حصے بنا لیں، ایک حصہ کھانے کا رکھیں، ایک حصہ پینے کا، اور حصہ سانس لینے کا۔ اس سنت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے فرمایا جب تک بھوک شدت سے نہ لگ جائے، جب تک کھایا نہ کرو، اور بھوک پوری ہونے سے پہلے کھانے ختم کر دیا کرو، کھانے سے اٹھ جایا کرو۔ اس سنت پر اگر عمل پیرا ہو تو بہت ساری بیماریاں ہم پر اٹیک کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ گردے، کڈنی، گردے اس وقت خوف زدہ ہوتے ہیں جب آپ پورے دن میں 6 گلاس پانی نہیں پیتے۔ ضروری ہے چونکہ فلٹر کا کام کڈنی کے حوالے ہے، لہٰذا آپ اس کو اس کی خوراک دیجیے تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر ڈیوٹی لے سکیں۔ یاد رکھیں جسم کا بھی ہم پر حق ہے، ہم اپنے جسم کا کیئر کریں۔ ہم ہر جگہ پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے جسم پر خرچ نہیں کرتے۔ بعض لوگ اپنی طبیعتوں کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے بڑی ذمہ داری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں، اور یہ جو جسم اللہ کی نعمت ہے، قیامت میں اس کا بھی سوال ہوگا کہ آپ نے جسم کا کتنا خیال رکھا۔ بیمار ہو جائیں تو کم از کم احتیاط برتا کریں۔ اللہ پاک ہمیں جسم کی حفاظت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور بیماریاں سے حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کی جسم و جان اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد نور یعنی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے کلیگز میں، رشتہ داروں، احبابوں میں اس کو دور دور تک پھیلائیں، اور بقیہ ویڈیوز بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا۔